کیا ہے؟ پھینکنا. لفظ کا معنی کیا ہے؟ اور لفظ کی تعریف کیا ہے؟ انسان کے منہ سے نکلے ہوئے بول کو لفظ کہتے ہیں. انسان کے منہ سے نکلے ہوئے بول کو کیا تعریف ہے؟ انسان کے منہ سے بول کو لفظ کہتے ہیں. انسان کے منہ سے بولو صاحب تاکہ یاد ہو جائے. انسان کے منہ سے نکلے ہوئے بول کو لفظ کہتے ہیں. اب بول کی دو قسمیں ہیں، با معنی اور بے معنی. بے معنی کو محمل کہتے ہیں. محمل. با معنی کو کلمہ کہتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں نا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. گرامر میں کلمہ کسے کہتے ہیں؟ با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں؟ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ دوبارہ بولو، کلمہ کسے کہتے ہیں؟ با لفظ، با معنی لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ با معنی لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں. اب کلمہ بے معنی جو ہے محمل ہے، اس کی تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ استعمال نہیں ہوگا ہمارے یہاں. ہم نے قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے پڑھنا ہے نا. تو اب جو با معنی لفظ ہے، اس کی پھر تین قسمیں بنیادی طور پر: اسم، فعل اور حرف. اسم، فعل اور حرف. اسم وہ با معنی کلمہ ہے. اسم با معنی بھی لاؤ، یہ کلمہ ہے ہی با معنی. اسم وہ کلمہ ہے جو مستقل معنی دے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں نہ پایا جائے. اسم وہ دو لفظ یاد رکھنے ہیں. مستقل، مستقل کا معنی ہے کہ وہ خود بخود معنی دیتا ہے. اسم وہ کلمہ ہے جو مستقل معنی دے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں نہ پایا جائے. جیسے کتابن. کتابن کا لفظ بولتے ہی سمجھ آ جاتی ہے نا. کتاب ایک چیز کو کہتے ہیں جو دو جلد میں بند ہو. تو کتاب مستقل معنی کا معنی ہے یہ کتاب بولتے ہی خود اپنا معنی دے رہا ہے. اور اس میں ماضی، حال، مستقبل تین زمانے ہیں نا. زمانے کتنے ہیں؟ ماضی گزرے ہوئے کو، حال موجودہ کو، مستقبل آنے والے کو. ٹھیک ہے، ماضی، حال اور مستقبل تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جائے. اب فعل کی تعریف ہوگی کہ فعل وہ کلمہ ہے جو مستقل معنی دے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے. فعل میں زمانہ پایا جائے گا، اسم میں زمانہ نہیں پایا جائے گا. اب دیکھو فعل کام کو کہتے ہیں. ہم یا تو کوئی کام کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں یا کریں گے. تو اب فعل کہتے ہیں، فعل وہ کلمہ ہے جو مستقل معنی دے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس میں پایا جائے. جیسے فعل کی ہے اس نے مارا. اب مارنا فعل ہے نا، مارنا فعل ہے، عمل ہے نا. ہاں. اب یہ ہے ماضی، اس نے مارا یعنی مار چکا ہے. وہ مارتا ہے یہ حال ہے، مارتا ہے یعنی مار رہا ہے. وہ مارے گا یہ مستقبل ہے. ٹھیک ہے، اس نے مارا، وہ مارتا ہے، وہ مارے گا. اب یہ مارنا فعل ہے، اس میں زمانہ مارا ماضی پایا جاتا ہے، مارتا ہے حال پایا جاتا ہے، مارے گا مستقبل پایا جاتا ہے. عربی میں اس نے مارا اس کو کہیں گے ضربہ. اس نے مارا. اور مارتا ہے اور مارے گا اس کو کہیں گے یضرب. وہ مارتا ہے یا مارے گا. یہ اس میں دونوں زمانے پائے جاتے ہیں، حال بھی مستقبل بھی. تو اب اسی بدن پر آپ مثلا شاربہ،
اس نے پیا، شاربہ اس نے پیا، پینا نہیں ہوتا، یشربو یہ جیسے یا ادھر لگی تھی نا، ادھر شاربہ کے ساتھ یا لگ گئی، یشربو وہ پیتا ہے یا پیے گا. اسی طرح آکالا اس نے کھایا، آکالا اسی کے ساتھ یا لگا دیں گے نا، یا کولو یا کولو وہ کھاتا ہے یا کھائے گا. اب اس سے ہمیں ایک پتہ تو یہ چلا کہ اگر ماضی کے شروع میں یا بڑھا دیں گے نا تو وہ بن جائے گا حال اور مستقبل دونوں کا معنی. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس کو کہتے ہیں ماضی، اس کو کہتے ہیں مضارع. یہ مضارع ہے، یہ ماضی ہے، ماضی سے ہی مضارع بنتا ہے. آپ کو یہ پتہ چل گیا نا، ماضی کے شروع میں یا لگا دی مضارع بن گیا، یضربو یشربو یا کولو. بات سمجھ آ گئی؟